أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ طیبۃ طاہرۃ مبارکہ. پچھلے درس سے تھوڑا سا سنتی ہوں، کوئی بتائے گا، سمرائز کرے گا فیو سینٹنس میں. آصفہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ، پچھلے سبق میں غزوہ حنین سے واپسی کے بعد مختلف واقعات جو آپ نے بیان کیے تھے، اس میں دو شخصیات کا غزوہ تبوک. جی. منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی، اس کے جو کیریکٹر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس کے بعد اس کی کیسے موت ہوئی، اور عروہ بن مسعود ثقفی کے متعلق جن کا تعلق طائف سے تھا کے متعلق بتائیں. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اب دیکھتے ہیں غزوہ تبوک کی واپسی کے بعد اب ہم کون سے سال میں ہیں. 9 ہجری، یعنی ہجرت کے بعد اب 9 سال ہو گئے ہیں، جس میں دیکھا آپ نے ایک دن بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ چھٹی نہیں کی، نہ ویکیشن پر گئے ہیں، نہ آرام کیا ہے. 9 ایئرس متواصل محنت اینڈ جہاد اینڈ تبلیغ. جہاد کا مقصد یہی تھا نا، نہ مارنا نہ خون خرابی، اصلی مقصد یہی تھا کہ تبلیغ پہنچانا، رسالت کو ہر ایک تک پہنچانا. نہ اس زمانے میں واٹس ایپ ہوتا تھا، نہ کچھ ٹیکنالوجی ہوتی تھی، خود نکلتے تھے تبلیغ کے لیے. الحمدللہ اب دیکھتے ہیں یہ سال ایسا تھا کہ 9 ہجری بہت سے قبیلے، not only لوگ، بہت سے قبیلے جو جزیرت عرب میں تھے، انہوں نے اسلام کی پاور دیکھ کر they decide to come under اسلام اور اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے اندر. اس کی وجہ پچھلے بار بھی ہم نے بات کی تھی، اس نت کہ وہ اسلام انہوں نے قبول کیا یا رسول اللہ پر یقین کیا اپنی مصلحت، یعنی آف کورس بیچ میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا بیکاز they knew this is the right path and یہی صحیح عقیدہ ہے، دین ہے، شریعت ہے. اور کچھ لوگ بس جیسے تابع ہوتے نا کہ اس نے اسلام پایا چلے ہم بھی پا لیتے. اور کچھ لوگ اپنی مصلحت کے خاطر ان پر افیکٹ نہ ہو. اب پاور اتنی، مسلمانوں کی پاور اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے یا ان کی طاقت اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم انہی کے ساتھ رہیں، وگرنہ ہمارا بھی یہ حال ایسا ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی طرح جیسے مکہ کے لوگ وغیرہ. تو بہتر ہے ہم اس پاور کے ساتھ ہی رہیں. یہ حالات دیکھتے ہوئے کچھ لوگ آف کورس جیسے میں نے کہا پہلے کہ نہیں، اسلام کا نور ان کے دلوں تک پہنچ گیا اور انہوں نے اسلام پانے کی رغبت یا اظہار کیا کہ ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہر قبیلے میں سے وفود آتے تھے، بہت سے وفود آتے ہیں. ہسٹری میں بتایا گیا ہے مور دین 70 سے لے کر 100 تک بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے کچھ ہم آج کا لیکچر انشاءاللہ فوکس کریں گے ایک وفد پر. دا موسٹ امپورٹنٹ ایک وفد تھا جو بہت ہی ہمیں یعنی ان کی اسٹڈی کرنی چاہیے، جو وفد طائف، وفد ثقیف. وائی طائف؟ اس کے کچھ ریزن ہیں، ان پر ہم کیوں فوکس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل وی نو ان کی ہسٹری ود رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے اذیت دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ واپس آ گئے تھے وہاں سے، زخمی پہاڑوں میں چھپ رہے تھے، ان کا کوئی شیلٹر نہیں مل رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ مکہ کے لوگوں کو خبر پہنچ گئی تھی کہ وہ کہیں اور اپنی دعوت پہنچانے کے لیے گئے ہیں، کہیں اور قبائل سے بات ہو رہی ہے جو انہوں نے منع کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے مکہ کے لوگ. اب وہ کھڑے تھے باہر، مکہ کے باہر انتظار میں کہ رسول اللہ پہنچے، یعنی جو ان کے ذہن میں باتیں آ رہی تھیں. اور طائف کے لوگوں نے بھی قبول نہیں کیا. اب دونوں طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان پہاڑوں میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے عاجزی بیان کر رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے آتے ہیں
اینڈ کہا جاتا ہے کہ فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ چاہیں ان کے پہاڑ ختم کر دیں، دونوں شہروں کو ختم کر سکتے ہیں، طائف کے پہاڑ یا مکہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، انشاءاللہ ان میں سے کوئی ہوگا، امید رکھتا ہوں کہ ان میں سے ان کی ذریت میں کوئی صالح انسان ہوگا جو مسلمان ہوگا اور یہ اسلام پائیں گے۔ الحمدللہ آج دیکھتے ہیں، دس از نمبر 1 ہسٹری کی بات میں کر رہی تھی کہ دیر ہسٹری ود رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکنڈ، یہ انہوں نے غزوۃ حنین میں قبیلت حوازن کے ساتھ، دونوں قبیلے، قبیلہ ثقیف اینڈ حوازن، انہوں نے جنگ لڑی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوۃ حنین میں، اور شروع میں انہی کی جیت ہوئی، پھر بعد میں if you remember and you should remember، بعد میں مسلمان کی جیت ہوئی اینڈ بہت سے غنائم حاصل ہوئے۔ نمبر 3 جو پچھلی بار ہم نے لیا تھا about عروہ بن مسعود الثقفی، ان کے قتل یا ان کی شہادت کے بعد کیسے مسلمانوں پر بہت اثر پڑا تھا۔ These are 3 points جن کے متعلق ہم یعنی وائی ثقیف کا وفد بہت اہمیت رکھتا تھا، اور بھی ہوں گے لیکن I came out with these 3۔ اب ثقیف نے بھی دیکھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مدینے کی طرف جا رہے ہیں، تو they decide کہ ہمیں بھی یہ ایک اسٹیپ ضروری ہے ہمارے اپنی مصلحت کے لیے۔ ابھی اسلام ان کے دلوں میں اتنا قرار نہیں پایا تھا، they want to go۔ وہ بھی وجوہات تھی، ان کی وجوہات۔ فرسٹ آف آل they don't want کہ پیچھے رہ جائیں، باقی سارے لوگ اسلام پا رہے ہیں اور یہ پیچھے رہ جائیں گے، ان کو سوٹ نہیں آ رہا تھا۔ یعنی ایک انسان میں آن ہوتی ہے نا تکبر کہ ہم پیچھے کیوں رہیں، بس ہمیں بھی جانا ہے۔ دوسرا، do you remember غزوۃ حنین میں ان کا جو لیڈر تھا مالک بن عوف، اگر آپ کو یاد ہے اور یاد رہنا چاہیے آپ کو، مالک بن عوف جو جوان تھا، بہت ماہر تھا اینڈ ادم تھا اس میں، لیکن حکمت سے کام نہیں لیا تھا انہوں نے، اور پورے لوگوں کو کہا نکلو تم اور تمہارے ذریان، گھر والے، عورتیں، زوجات، اپنے مواشی، اپنے سب کچھ نکالا تھا اس نے کہ نکلتے ہیں لڑنے کے لیے، اس معرکے میں جانے کے لیے۔ اب وہی مالک بن عوف نے اسلام پا لیا، اینڈ اسلام پا کر اب اگینسٹ، وہ حوازن میں سے تھا، قبیلت حوازن میں سے، اب وہی شدت اس نے استعمال کی اگینسٹ ثقیف۔ ثقیف اندر قبیلہ، 2 قبیلے جو طائف کے قبیلے تھے، وہ حوازن میں تھا، حوازن میں سے اس نے اسلام پایا، اب اس نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ثقیف پر۔ This is another reason why they went to Medina۔ تیسری ریزن، ان پر تجارتی اثر بہت ہوا، سنس اب مدینے کی طرف امن و امان ہے، مکہ اگین الحمدللہ فتح کے بعد ان کی بھی حالات ٹھیک ہو گئی تھی، طائف کے راستے سے اکثر لوگ نہیں جانا پسند کرتے تھے کہ یہ مشرک ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، تو شارٹ کٹ کہیں نہ کہیں سے نکال لیتے تھے، اینڈ تھرو مدینہ، تھرو مکہ اگین، جو پہلے جاہلیت میں ہوتا تھا اب وہ ہو گیا۔ تو ان کو بھی تجارتی منافع بہت کم ہو رہے تھے۔ ایک دباؤ بھی ہوتا ہے کہ ثقیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہار گئے تھے، یہ بھی بہت ان کو اثر ہو رہا تھا۔ اب اپنی ریپیٹیشن کے لیے، اپنی جو ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اب انہوں نے بھی کہا کہ ہماری مصلحت یہی ہے کہ ہم بھی اسلام پاتے ہیں۔ وفد بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ منورہ، بہترین لوگ اور ان کے لیڈر بھی جو بات کرنے والے تھے، ان کا نام ہے عبد علیل۔ پہنچتے ہیں، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ
کیسے پہنچتی ہے کہ ثقیف آ رہی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے مغیرہ بن شعبہ ثقفی، وہ بھی ثقفی ہیں، مدینے میں ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ چلتا ہے وفد طائف آ رہا ہے، تو وہ خوشی کے مارے ہر ایک چاہتا تھا کہ رسول اللہ کو یہ خوشخبری سنائیں. بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ رک جاتے ہیں کہ چلیں، مغیرہ نے خوشخبری سنانی ہے تو چلیں، اس کو آگے کر دیتا ہوں. اس کے لوگ ہیں. Let him have this honor, which is I admire this. سبحان اللہ، کیسے انسان بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں ہمارے اخلاق، ہمارے anyhow. آگے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ثقیف کے لوگ آ رہے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، ان کا چہرہ منور ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ان کے لیے خیمے منسوب کرو، یہاں مسجد کے ساتھ ہی خیمے ان کے لگاؤ کہ کھانے پینے کا بندوبست رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخمی کیا تھا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے استقبال کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رہنے کے لیے، سونے کے لیے سب بندوبست کیا، اور کہا یہاں مسجد کے ساتھ ہی ہونا چاہیے ان کا، کیونکہ اس میں بھی بہت حکمت کی بات ہے. He wants them to watch مسلمانوں کے طریقہ. اہل صفہ بھی وہی تھے نا. Do you remember اہل صفہ جو مسجد میں ہوتے تھے؟ فقراء المسلمین عبادت میں رہتے تھے، ساری رات سارے دن محنت کرتے تھے وغیرہ. چاہتے تھے رسول اللہ کہ یہ وفد دیکھیں مسلمان کی نماز، دوسری وفود جو آتے ہیں اسلام پانے، ان کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وغیرہ. اب وفد آتا ہے، پہنچتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں. دیکھیں دنیا ایک وتیرے پر نہیں چلتی. یعز من یشاء ویذل من یشاء بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. وہی جو سردار تھے آج جھکے ہوئے ہیں، سر نیچے کیے ہوئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنا قبول کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، ہم اسلام پانا چاہتے ہیں. رسول اللہ لائک یوسف علیہ السلام کچھ بھی نہیں کرے، یاد ہے تمہیں، یا یاد ہے، یا یہ کیا، یا کچھ بھی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. رسول کے اخلاق، نبی کے اخلاق، سبحان اللہ. کون سی آیت سورۃ الجاثیہ سے آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ آیت نمبر 14. الذین آمنوا یغفرون. ویری گڈ رحیلہ جی، بارک اللہ فیکی. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. سبحان اللہ. آتے ہیں، اپنا سامان مدینے کے باہر رکھتے ہیں، جو ان کے اونٹ سواریاں وغیرہ باہر سامان، اور اس سامان کے رکھوالا ایک جوان شخص ہوتا ہے، ان کو وہاں چھوڑتے ہیں. خود آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے. وہ شخص سب سے ینگ ہوتا ہے، عثمان بن العاص. خود آتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہیں، اور کافی دنوں تک وہ رہتے ہیں. ان کا یعنی جو باتیں ہوتی ہیں وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی تک اسلام کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے. رسول اللہ بہت اطمینانی سے ان سے ملاقات کرتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے ہیں. اسلام پانے کے بعد، یعنی رسول اللہ سے بیعت لینے کے بعد، یہ دیکھیں 12 سال کے بعد یہ نتیجہ، بہت اذیت and لانگ سفر and بہت جہاد کے بعد 12 سال کے بعد یہ خود آئے ہیں. صبر از ویری امپورٹنٹ. اس کا نتیجہ آج نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا، یو ڈونٹ نو کب ملے گا، لیکن ملے گا. اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ملے گا. سبحان اللہ. فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ان کے سردار عبد علیل فرماتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ، ہمارے تجارت کی وجہ سے ہم آتے جاتے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لمبے سفر ہوتے ہیں، ہمیں تو ضرورت پڑتی ہے، ہم اپنے زوجات ساتھ نہیں لے جا سکتے،
تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وی ڈیپینڈ آن زنا، تو آپ زنا ہمیں ہمارے لیے اجازت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا زنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، جیسے سورۃ اسراء میں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کے ساتھ نیگوشیشن کر رہے ہیں، یعنی جیسے کہ ڈیل ہے، یہ ہم اسلام پاتے ہیں تو آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں۔ یہاں سے سیکھنا ہے ہم لوگوں نے کہ دیر از نو ڈیل ایسی باتوں میں۔ یہ تو پلرز ہیں، یعنی دین کے پلرز ہیں، شریعت کے پلرز ہیں۔ زنا آپ لوگوں کو اجازت دے دیں، ثقیف یعنی طائف پوری اس اے پاور، کتنے لوگ ہیں، کتنے قبائل ہیں، آف کورس حوازن ثقیف اور بھی، اٹ ڈزنٹ میٹر ود رسول اللہ۔ جو اسلام ہے پورا پانا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جیسے سورۃ بقرہ میں آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، نہیں یہ مجھے پسند ہے یہ نہیں پسند، نہیں، اس میں ایسے نہیں بات ہوگی۔ جاتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ تو اس طرح ہمیں اجازت نہیں دے رہا، یہ تو بہت مشکل کی بات ہو جائے گی وغیرہ۔ رسول اللہ اپنے فیصلے پر، اپنا کیا رب کے فیصلے پر قائم ہے، اس میں کوئی قربانی نہیں دینی۔ تو پھر کہتے ہیں ٹھیک زنا آپ اجازت نہیں دیتے، وہ اباؤٹ ربا، ہمارا سارا کی ساری تجارت ربا ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں استغفر اللہ، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہاں پیسہ اپنا رکھیں۔ ابھی ریسنٹ کسی سے ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اسلامک بینک کے کانفرنس میں جا رہا ہوں، تو میں نے کہا ہے کوئی اسلامک بینک؟ تو چپ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے نا، اسے تو وہی زمانہ یہ زمانہ، اور وہ سردار پوچھ رہے ہیں تو ربا کا کیا ہوگا؟ ہمارے مال تو پورا کا پورا ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری تجارت وغیرہ ربا پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ Do not talk to me about these things۔ جب بھی واپس جاتے تھے آپ مدینے کے باہر جہاں ان کا سامان وغیرہ سواریاں تھی، ریسٹ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ بے شک رسول اللہ نے یہاں خیمے بھی ڈالے ہوئے تھے، کھانا پینا دن کا وہاں ہوتا تھا۔ جب وہ آرام کرتے تھے، عثمان جو ان کا سیکورٹی سمجھ لو یا جو رکھوالا تھا ان کے سامان کا، دیکھتے تھے یہ آگے تو چھپ کر جاتے تھے مدینہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اسلام انہوں نے قبول کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پوچھا جو بھی اس کے ذہن میں سوالات آتے تھے، اسلام قبول کیا۔ اگر اس نے دیکھا کہ رسول اللہ ریسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ سارا دن یہی رہتا تھا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو وہ ابو بکر کی طرف جاتے تھے، ابو بکر ریسٹ کر رہے ہیں، ان سے کچھ سوالات کا جواب لیا، علم حاصل کیا۔ وہ سو رہے ہیں یا بزی ہیں تو عمر کے پاس یا کسی اور صحابی کے پاس، جب تک وہ رات گزر جاتی تھی پھر وہ واپس چلے آتا تھا، جو اس کے کام تھا، جاب تھی، وہ واپس وہاں۔ رسول اللہ کو یہ انسان بہت پسند آئے، بہت، کہ he's one of his kind، کتنا اس کے دل میں تڑپ ہے علم کے لیے، لیکن سب سے چھوٹا ہے، and وہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے، ڈیوٹی کی طرف چلے جاتا تھا۔ پھر یہ آپس میں جو باتیں کرتے تھے وہ سنتا تھا، اور جا کر رسول اللہ سے ان کے سوالات یا ان کے جو عقیدہ ہے ان کے رسول اللہ سے سمجھتے تھے کہ اس کا جواب کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ ہوتا ہے۔ anyhow next time they came with خمر، کہ خمر جیسے ہم پانی ہوتا ہے نا، انگور بھی اتنے ہوتے ہیں طائف میں، یہ تو ہمارے عام دسترخوان میں ہوتا ہے یا ہمارے عام یوز میں ہوتا ہے، یہ خمر کی اجازت دے دیں، دین نو زنا نو ربا، تو خمر تو عام بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں اب کیا کریں، کیسے ہم واپس جائیں؟ ایک اور بھی پوائنٹ باقی رہتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ تو ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں اور آگے سے ہمیں یہ جواب مل رہا ہے، آگے سے ہم نے دیکھا ہے کہ
ان کی 5 دفعہ نمازیں ہوتی ہیں، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء۔ ہم تو اتنے بزی ہیں تجارت میں، کس کو ٹائم ہوگا نماز پڑھنے کے لیے؟ ریڈیوس کر دیتے ہیں، we'll go and talk to him، سمجھتے ہیں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ان کے لیے، آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا، یہی اسی کو تو تکبر کہتے ہیں نا، حقیقت کو نہیں ابھی تک انہوں نے پہچانا۔ دین کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا بتا رہی ہے، اپنی ہی ان کو پڑھے کہ ہم ثقیف کے لوگ ہیں، ہمیں اجازت مل جائے گی، یعنی پوری امت ایک طرف اور یہ ایک طرف۔ نماز کا آ کر کہتے ہیں کہ وی کین ناٹ ڈو اٹ، ہمارے اسفار رہتے ہیں، ہمارے سفر پر رہتے ہیں، ہم تجارت رہتی ہے، آپ نے زنا کبھی نہیں دیا تو اوپر سے اس کی تو اجازت دے دیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی یہ شریعت ہوگی جس میں نماز نہیں ہے؟ لا خیر فی الدین لیس فیہ صلاۃ، یہ کیسا آپ کا اور اللہ کا کیا تعلق رہے گا، صلہ کیا ہوگی؟ صلاح صلہ، جیسے میں نے کہا نا، کلیئر نہیں ہے ان کے لیے کانسیپٹ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر جاتے ہیں اگین، کہتے ہیں اب یہ چیزوں پر راضی نہیں ہوئے تھے، وی تھنک جو لاسٹ پوائنٹ ہوگا نا اس پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو ہماری حیثیت جو سوسائٹی میں یا جزیرت عرب میں ہمارا روب ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، ان کے پاس بہت بڑا بت ہے اللات، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، ارائیت اللات والعزى والمناة الثالثة، سورۃ النجم میں جو آتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ہم وہاں تک بھی پہنچیں گے۔ کل ہم جا کر اللات کے متعلق نیگوشیشن کرتے ہیں، ٹھیک؟ اب آتے ہیں، فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لیا سارے آپ کی شرطیں، جیسے کہ رسول اللہ نے اپنے طرف سے یہ شرطیں لگائی ہوئی ہیں، ربا، خمر، نماز، یعنی سب کچھ قبول کر لیا۔ اب ہمارا بت اللہ، رسول اللہ نے فرمایا کیا ہے what you are talking about، یعنی آپ کا سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارا بت ہے، اور ہم بہت سے قبیلے جزیرت عرب سے آتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے گوشت کا، قربانیاں آ کر دیتے ہیں، مال ہو جو بھی قربانیاں، تو ہماری ایک حیثیت ہے جزیرت عرب میں، مکانہ ہے، وی کینٹ کہ اس کو اب کیا کریں، ہم بھی مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سنتے رہے، پھر کہا اس کو ختم کر دو۔ ان کا اب کیا کہہ رہے ہیں، ان کا اس کو پتھر کیا نا، انہوں نے کہا ہاں پتھر کیا، تو اس کو ختم کر دو، توڑ دو، کہ توڑ دیں ہمارے اہل عیال ختم ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، یعنی they think کہ وہ خدا ہے، اس میں پاور ہے۔ تو عمر بن خطاب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کیا پتھر کیے نا، کیا کرے گی تمہارے اولاد کو، ختم کر دے گی، مار کے اس کو غضب آئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی منتیں کر رہے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں کہ نہیں رسول اللہ یہ نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، ایک ہی بات رسول اللہ نے کہا اس کو توڑ دو۔ اس کے توڑنے سے ان کے دل میں جو اس کی عزت ہے ختم ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں یہ کام کر سکتے رسول اللہ، ٹھیک ہے ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن اس کو توڑنے کے لیے وہ کہنا do this، ہمیں ختم کر ڈالے گی، تو آپ خود کر لیں یہ کام۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں بھیجوں گا کچھ لوگ آپ کے ساتھ جو اس کو توڑ دیں گے۔ بہت متاثر ہوتے ہیں، اسلام سے نہیں متاثر ہوتے ہیں، یہ سارا ہمیں بدلنا پڑے گا، یہ سارا ہمیں کرنا پڑے گا، اینڈ ہم جھک رہے ہیں اس حد تک کہ ہمارے بت کو بھی، ہمارے معبود کو، لیکن دس از اسلام میں قاعدہ نہیں ہے، یہ تجارت نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ دیں میں آپ کو یہ دوں گا، اس کے بدلے ہم نے اسلام پایا ہے اس کے بدلے آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں وغیرہ، نو۔ دین جاتے ہیں تو کہتے ہیں رسول اللہ فوراً نہ بھیجنا، ہمارے ساتھ نہیں بھیجنا ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو، give us some time، کیا ہم اپنے لوگوں کو جا کر کانسیپٹ اسلام کا سمجھائیں، ان کو تبلیغ کریں، ان کو بتائیں اسلام کیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک، لیکن یہ عبد یا لین آپ کا سردار ہے، اس کو ہم ہٹا رہے ہیں، اینڈ ہم عثمان بن العاص ان کی جگہ آپ کو سردار اپوائنٹ کر رہے ہیں، آپ کا قائد عثمان بن العاص ہوگا۔
وہ حیران، عثمان یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے ہماری سواریوں اور سامان کے ساتھ، وہیں سے دیس اگین آپ کو کیا یاد آتا ہے یہاں سے؟ فتح مکہ میں بھی ابو سفیان کو ہٹایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ عطا بن اسید، نیو بلڈ، نیو جنریشن، ینگ گائے جس کے ابھی عقیدہ وثنیہ یا خراب عقیدہ، یعنی فورتھ جنریشن اس کے خون اور ذہن اور دل میں نہیں ہے، یہی عثمان بن عاص، ان کا عثمان از اے ینگ گائے، وہ آپ کا یعنی پورے طائف کا امیر وہی ہے، ینگ گائے اگین، کیونکہ رسول اللہ نے دیکھا کتنا اس نے ان دنوں میں علم پایا اور کتنی سمجھ ہے، لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں اس میں وغیرہ، تو انہوں نے کہا یہ طائف کا امیر ہے، ٹھیک رسول اللہ۔ واپس جاتے ہیں طائف، وہاں اپنے لوگوں کو ہر ایک اپنے دیور آلموسٹ 6 یا کچھ اس طرح نمبر تھا، ہر ایک اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے کو بات کرتا ہے اور بتاتا ہے اس طرح بات ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مسلمان کو اس طرح دیکھا نمازیں پڑھتے ہوئے، they don't care about anything، ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اصلی مقصد کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ، ایک ہی رب کو مانتے ہیں، ان کا نہ کوئی بت ہے وہاں، نہ کوئی سونے کا، نہ پتھر کا، نہ گلاس کا whatever۔ پھر وہ بھی اسلام پانے کی خواہش اظہار کرتے ہیں، پورے قبائل جو ہوتے ہیں دھیرے دھیرے قبول کرنا پسند کرتے ہیں۔ پھر یہ یہاں سے وفد رسول اللہ آ جاتا ہے جو اتنی بڑی کام کے لیے، کیا کام تھا؟ لات کو ختم کرنا۔ لات ڈرے ہوئے ان کے دل حلق میں کہ کیا ہوگا، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ آج یہ آگے وفد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لات کو ختم کرنے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں خوف سے۔ یہ خوف اور دوسرا خوف، اسی طرح ایک نظارہ آتا ہے ہسٹری میں، کون بتائے گا؟ ابراہا نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ چڑھائی کی تھی اور کعبہ شریف کو گرانے کی کوشش کی۔ ویری گڈ۔ وہ جاہلیت تھی اینڈ وہ کفار قریش تھے، لیکن اپنے رب سے خوف کرتے تھے، یعنی ابھی دین نہیں آیا تھا۔ ابراہ حبشی کی بات ہو رہی ہے جو سورۃ الفیل آتی ہے، سبھی ڈر کے مارے چلے گئے تھے پہاڑوں پر کہ یہ ابراہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک اور بھی نظارہ ہے اسی طرح، جب کعبہ بارش بہت ہوتی ہے اینڈ طوفان آتا ہے، پانی کی وجہ سے اس کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ بناتے ہیں، توڑ کرنا دیواریں کیونکہ خستہ ہو گئی ہیں، خراب ہو گئی، تو اس کو دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ تو لوگ نے کہا ہم تو نہیں ہاتھ لگائیں گے کعبہ شریف کو، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے ٹولز لا کر اللہ کے گھر کو توڑے نہیں۔ تو جب شروع کیا یہ کام، میرے خیال رسول اللہ کے دادے نے شروع کیا تھا، تو پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، ابھی یہ اللہ کا غضب آئے گا اور ہم سب ختم ہو جائیں گے، وہ بھی پہاڑوں پر چڑھے۔ یعنی اسی طرح یہ لات کو توڑنے آ رہے ہیں، ہر ایک بھاگ گیا، پہاڑوں پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ کیا۔ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بہادر ہوتے ہیں، یہ کام آسان کام نہیں ہے، ایک بہت عقیدہ ختم کرنے آ رہے ہیں۔ لات ان کا عقیدہ تھا نا، لات کو پوجا کرنا یا اس کے عبادت کرنی یا اس کے سامنے جھکنا، یا وہی ان کے سینٹر آف دیئر لائف از لات۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگوں کو بھیجا۔ ون آف them is سیف اللہ المسلول خالد بن ولید، بہادر، کسی سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا، لوگوں سے نہیں ڈرتا، حکمت and سیاست and جنگی سوچ وغیرہ سب کچھ۔ This is number 1۔ نمبر 2 کس کو بھیجا؟ مغیرہ بن شعبہ ثقفی، ثقیف کے ایک بندے کو۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کے قبیلے کے لوگوں میں سے ایک انسان ہے ثقیف کا، مغیرہ بن شعبہ ثقفی۔ رسول اللہ کے حکمت دیکھیں، کیونکہ ثقیف اس کی پروٹیکٹ کرے گا، وگرنہ do you remember پچھلا درس عروہ بن مسعود ثقفی کو مار ڈالا، اس طرح یہ بھی رسول اللہ کے وفد کو بھی مار سکتے ہیں۔ ابھی تو بالکل کچا ان کا بلیو ہے نا، تو رسول اللہ نے مغیرہ کو بھیجا۔ مغیرہ پیچھے اس کا قبیلہ ہے، ثقیف کا قبیلہ، ثقیف کو نہ پروٹیکٹ اپنے بندے کی حفاظت کریں گے، اینڈ
جو اپنے بندے کے ساتھ دوسرے بھی آئے ہیں، وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 کون تھا؟ یو ول بی سرپرائز، ابو سفیان۔ ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن رہا رسول اللہ کے ساتھ، سب جنگیں بفور فتح مکہ، ہی واز the لیڈر آف مکہ۔ آج اسلام اس نے پایا، غزوۃ حنین میں بھی ابھی ان کا اسلام بالکل نیا تھا۔ آج اتنے سالوں کے بعد he is a strong Muslim guy، بہت پولیٹیکل میں he is very good، ادب میں، and he was a leader of مکہ۔ کیوں ابو سفیان کو بھیج؟ کیونکہ ابو سفیان نے بھی یہ ٹرائی، he tasted this۔ جب فتح مکہ میں سارے بتوں کو مارا گیا ان کے آنکھوں کے سامنے، آج ان کو بھی بھیجا، گو بھی ڈو دس، کو اپنے ہاتھوں سے جاؤ تم ختم کرو۔ سبحان اللہ، thinking of the leader، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ I don't know ہمیں یونیورسٹیوں میں کیوں نہیں پڑھاتے یہ بڑی باتیں، ہم یعنی why we don't go to the depth سمجھنے کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینوں جب شروع کرتے ہیں توڑنا، بہت بڑا یہ بت ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھ دلوں پر رکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، توڑا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پتھر گر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، صحیح سلامت ان کے گھر، ان کے بچے، ان کے سب کچھ، ان کے دل میں ایمان کا شعلہ اسلام بھول کر لیتے ہیں، خوشی سے یقین ہو جاتا ہے۔ سو جو بت ہوتا ہے نا وہ دل میں بت ہوتا ہے، جیسے فرعون کو غرق کیا اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو دکھانے کے لیے، یہ تمہارا معبود ہے، یہ ختم ہو گیا ہے تو اپنے دل سے نکال لو، ختم ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، آج بھی یہ لات ٹوٹ گیا ہے، پتھر ہے، کچھ بھی نہیں رہا اس سے، کچھ ہوا تم لوگوں، کچھ بھی نہیں۔ اپنا بت جو دل میں ہے نکال دو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے اس دل میں، اور تمہارے یہ قربانی یا نظر یا یہ جو دیتے تھے اس جعلی معبود کے سامنے، ختم، اپنا صلہ قائم کرو اپنے رب کے ساتھ۔ آپ کا تھنکنگ بدل جائے گا، جو اجازت چاہتے تھے زنا کی، نماز نہ پڑھنے کی، ربا کی، یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ کی زندگی کا مرکز یا آپ کا زندگی کا سٹائل بدل جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کی نماز، آپ کی باتیں، آپ کا جینا، آپ کا مرنا للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، بہت بڑا انعام تھا رسول اللہ کی جد جہد کا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زندگی میں، رسول اللہ کے زندگی میں یہ فتح عظیم دکھایا، فتح مکہ and فتح طائف۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہ one of the فوج، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فتح طائف، and ان کا دین اتنا خوبصورت and strong رہا، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ کے فوت ہونے کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنی مصلحت کے لیے، مرتد ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ابو بکر نے ان سے لڑے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے یا کچھ ایسے شہر تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے۔ ون آف دیم از طائف۔ سبحان اللہ، طائف کے لوگ کبھی مرتد نہیں ہوئے جب سے انہوں نے اسلام پایا، اسلام پا لیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ This is about Islam طائف and ثقیف which is مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انعام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام آپ کو رب کی پہچان، کریٹر کی پہچان، کون ہے آپ کا خالق، ہی ڈیزرو ٹو بی ورشپ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، آپ کو فری کرنے کے لیے۔ یو ڈونٹ بلونگ ٹو اینی بڈی، نہ آپ کی میں اس زمین سے تعلق رکھتا ہوں یا اس قبیلے سے یا اس مذہب سے، ایک ہی مذہب ہے، لا الہ الا اللہ کا مذہب۔